تو عرض کر رہے سی کہ ایسے سانو صوفیاء کرام دی دوستو صحبت ملی سبحان اللہ جس صحبت دے اندر بیٹھ کے کئی ایک صوفیاء کرام کئی ایک دوستان دے نہ صرف ظاہر بدل گئے اللہ اللہ جس تے نظر کردے سن کئیاں دا ظاہر بدل دیتا سبحان کئیاں دا باطن بھی بدل چھڑیا سبحان اللہ سانو ایسے صوفیاء کاملین دے نال نسبت ہے سبحان اللہ ایسے صوفیاء نو اسی منن والے ہیں ہائے اسی سارے پیراں نو نہیں مندے اے میری بات آج دی پتے دی بات کر رہے ہیں میری بات سمجھو اسی سارے پیراں نو نہیں مندے اللہ اللہ ہاں اسی اس پیر نو مننے ہاں اسی اس پیر نو مننے ہاں جدے ظاہر اور باطن تو جدے چلن پھرن تو سنت اور شریعت دا سبق ملے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی ایسے صوفیاء کاملین نو مننے ہاں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے سی تے آپ دے کول ایک خاتون حاضر ہوئی تو عرض کر دی کہ میں ایک منت منی سی مراد منی سی کہ میری منت پوری ہو جائے میں جا کے کسی صوفی دی بارگاہ دے اندر ایک بکری اور آٹے دا تھیلا پیش کریں گے ایک بکری اور آٹے دا تھیلا پیش کریں گے تو آپ نے اپنی طرف ارشاد فرمایا خود نو اپنے بارے دیکھو کتنی درویش اپنی نفی کر دے فرمایا میں تو صوفی ہاں نہیں میں تو صوفی ہاں نہیں حضرت ابو الحسن خرقانی دی بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں تو صوفی ہاں نہیں مریدین نے فرمایا تواڈے جو کوئی صوفی بیٹھا تے رکھ لو اللہ میں تو صوفی ہاں نہیں درویشاں نے اپنی اس طرح کر کے نفی کی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چلتے جا رہے سی رستے چ مرچاں دا بوٹا ایک دیکھیا پودا دیکھیا تو دیکھیا اس تے بہت زیادہ مرچاں لگیاں سن تے بالکل جھکیا زمین دے نال لگیا جھکیا سی تے بڑا پھل لگیا بڑیاں مرچاں لگیاں تے پتہ کی فرماندے نے نیواں ہو فریدا نہیں بات نہیں سمجھے اللہ اللہ بولو نا یار بولو سبحان اللہ فرمایا نیواں ہو فریدا اچیاں شاناں پا فریدا اور اسی اہل طریقت جدوں سانو کچھ عرصہ یا وقت گزر گیا بیعت ہویا سلسلے دے اندر آیا کئی صوفی ہو گئے نمازی ہو گئے تو اج جو نقاش صاحب دے ہاں کھانے تے بیٹھے سی تے میں پوچھ دے سی خط کروایا میں کہ داڑھی رکھ لی ہے سبحان اللہ تو کہنے لگے حضور رکھ لی ہے سبحان اللہ رکھ لی ہے پچھلے دنوں میرے کو آیا تو میں میرا غلطی نال منہ جو نکل گیا صوفی نقاش صاحب اللہ اللہ وہ غلطی نال نہیں نکلے اسی وہ صوفی کہتا تو صوفی ہو گئے پچھلے دور اندر کچھ عرصہ پہلے میں سنگیاں نو کہندا ہوندا سا اگر بغیر داڑھی تو کوئی صوفی ویکھنا ہے تو چودھری نقاش اکرم نو حقے بے شک ایسی محبت والے سنگی نے ایسے عشق والے سنگی نے ایسی عقیدت والے سنگی نے دوستو مرید تے سارے ہوندے نے پر کچھ مراد بھی ہوندے نے اللہ اللہ میرے حضور کی عالم رحمت اللہ نے نظر پئی نا تے جوان بڑا خوبصورت پسند آیا میں اکثر ایتھے آ کے واقعہ ضرور سنادا ہوں نا تے آپ مینوں فرمان لگے فرمایا بڑا سوہنا مینوں بڑا پسند آیا سبحان اللہ تے میں کہ جس تے آپ دی نظر پے گئی وہ آپ دا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دی غلامی اختیار کیتی بیعت کیتی دیکھو اسی بزرگاں نو دیکھنے ہیں نا بزرگ تسی فقیر کول بھی آئے ہو اسی بزرگاں دین کول جانے ہیں محافل دے اندر جانے ہیں صوفیاء کرام دے کول جانے ہیں اسی دل دے اندر ایک خیال ذہن دے اندر خرد عقل نو بڑا سمجھنے ہیں عقل دے اندر ایک خیال لے کے جانے ہیں کہ جا کے اسی انہاں نو ویکھاں گے اینی نا جا کے ویکھاں گے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماندے سن اے دعا اے سوچ لے کے نہ جا کہ انہاں نو ویکھاں گے بلکہ اے دعا کر کے ایک نظر تیرے ول ویکھ چھڈ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نہ کہ ویکھاں گے اے نہ کہ ویکھاں گے بس یہ دعا کر کے ایک نظر تیرے ول ویکھ چھڈا کیڑی نظر فرمایا طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں مٹکوں سے نہیں پیالوں سے بھی نہیں ارے نظروں سے پلائی جاتی ہے سبحان اللہ 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 بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرمانے سن کہ جڑا درویش جڑا سمجھدار ہے نا دنیا دار شخص وہ درویش دی پہچان کر لینا بلکہ آپ اس طرح فرمانے سن فقط ایک
بولو نا فقط ایک نگاہ سے نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا اللہ 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 کرنا ہو شوخی نگاہ میں تو دلبری کیا سبحان اللہ صرف ایک نگاہ نال فیصلہ ہوتا ہے حافظ رمضان صاحب سیالکوٹ دا میں پچھلے ہفتے دورہ کر رہے سی اپنے ساتھی کی نام نذیر نذیر حسین دے ہاں پروگرام ہویا چھوٹا جا دعائیہ پروگرام سی تے سارے اہل خانہ فقیر دے کول جدو بیعت ہو گئے نا تے مینوں یہ کہن لگے بیعت ہونے تو بعد بڑی محبت والے ساتھی ماشاءاللہ پچھلے ہفتے ہی بیعت ہوئے آج حاضر بھی ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے سی کہ آتے ہیں وہی اکثر جنہیں سرکار حق کے تسی آئے نہیں تو انہوں بلا لیا گیا اللہ تو مینوں کہنے لگے کچھ معاملات نے تو کوئی ہاتھ پاندا ہی نہیں تو میں کہ فقیر نے کدی کچا ہاتھ پایا ہی نہیں فقیر نے کدی کچا ہاتھ پایا ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ ہاتھ میرا قبلہ عالم دے ہاتھ چ حضرت خواجہ کرامت حسین دے ہاتھ اس ہاتھ دی برکت سمجھو یار سبحان اس ہاتھ دی برکت سمجھو اس نسبت دی اسی تو پھر بیعت کر کے نسبت اختیار کر کے اپنی مرضی کر دے ہونے لیکن نہیں بیعت دے لفظی معنی ہے بک گیا بے ہو گیا بک گیا تو شاعر نے کہا عشق میں مرضیاں نہیں چلتی جس طرح یار کہے بسم اللہ پھر مرشد دی رضا نو اپنی رضا رکھنا پیندا ہے پھر جس طرح مرشد فرمائے جس طرح شیخ حکم ہوئے تو جڑا اپنا سنگی ہے اپنا تن من دھن لٹا کے اپنے شیخ دے حکم نو فرض اولین سمجھدا ہے سبحان اللہ فرض اولین سمجھدا ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن کہ کچھ لوگاں نے بیعت کر کے نسبت اختیار کر کے نقصان اٹھایا ہوئی تو مرید نا نسبت اختیار کی تھی فرمایا بیعت ہو کے نسبت اختیار کر کے نقصان اٹھایا فرمایا کیوں کیونکہ بیعت ہونے تو بعد پھر مرضی اپنی کی تھی بیعت ہو گیا فرمایا مرید اپنے شیخ دے سامنے اس طرح ہے جس طرح نہلان والے دے سامنے مردہ ہے مرید نو جویں حکم ہوئے جس طرح شیخ دا حکم ہوئے تو میں اگر سفر دے اندر ساتھیاں نو سنا رہے سی کہ ولایت دی تین قسماں نے ازلی فضلی اور کسبی ازلی فضلی اور بولو نا کسبی کچھ لوگ اللہ دے ازل تو ولی ہوندے نے سبحان اللہ اللہ دے ازل تو ولی پیدائشی ولی ہوندے نے سبحان اللہ کچھ لوگ فضلی ولی کوئی رب دا بندہ گزرے انہیں نگاہ کر دیتی سبحان تے فضل ہو گیا سبحان اللہ تے ولی کر دیتا سبحان اللہ فقط ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا حق فقط ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نظر کی تھی تو دل دی دنیا بدل دیتی سبحان اللہ ولی کرتا تیسری فرمایا ولایت کی قسم کسبی ولایت ہے فرمایا جدو پتہ چل جائے کہ اس جگہ تے خزانہ ہے پھر کسب نال محنت نال حاصل کر لو سبحان اللہ اور حضور کی بلال مان نہ بڑے مان نال بات ارشاد فرماندے سن کہ فرماندے سن فقیر نو اس بات دا بڑا مان ہے کہ فقیر نے کسب نال حاصل کی سبحان اللہ سبحان اللہ فقیر نو اس بات دا بڑا مان ہے سبحان اللہ فقیر نو اس بات دا بڑا ناز ہے اللہ کہ فقیر نے کسب نال حاصل کی اللہ تو پھر میں عرض کراں کہ مرید دی بھی تین قسماں نے مرید دی بھی تین قسماں نے ایک پہلا مرید کیڑا ہے رسمی مرید اللہ اللہ رسمی مرید اللہ اللہ جتھے محفل پاک تو بعد اعلان ہویا کہ بیعت ہو جو کئی آئے آ کے ہاتھ تے ہاتھ رکھ لیا تے بیعت ہو گئے اللہ اللہ یہ رسمن مریدی اللہ رسمی مرید ٹھیک ہے اور دوسرا وہ کسے مطلب کہتے ہیں تما کرن والا لالچی مرید ہے جڑا محض اس واسطے بیعت ہو گیا کہ میرا فلاں کام میں دعا کرواواں گا تو حل ہو جائے گا یا کسی نو کہہ دیں گے تو حل ہو جائے گا تو میرا کام ہو جائے گا فرمایا وہ لالچی مرید ہے فرمایا تیسرا مرید فرمایا پہلا بھی فارغ ہے وہ کچھ حاصل کرنے والا نہیں ہے تو دوسرا بھی فارغ ہے تو فرمایا تیسرا فرمایا مرید حقی ہے فرمایا جس طرح جتھے مرشد کی آواز پیندی ہے مرید لبیک کہہ کے مرشد سامنے آ تہاڈی محبت دی بات کراں سبحان سبحان اللہ نہ کوئی رسمی بیٹھا ہے اللہ اللہ بڑی بات کیا گیا حق نہ کوئی رسمی بیٹھا ہے سبحان نہ کوئی لالچی بیٹھا ہے فقیر دے سارے مرید ہی حقی عرض کراں گا کہ صوفیاء دی
صحبت دی بڑی برکت ہے سبحان کہ بزرگ فرماتے سن کہ غالباً کہڑے بزرگاں دا قول ہے کہ چنگیاں دی صحبت دے اندر بیٹھا چنگیاں دی صحبت وچ بیٹھا تے میری جھولی پھل گئے سبحان پھل پے سبحان اللہ تے مندیاں دی صحبت وچ بیٹھا میرے اگلے بھی ڈل گئے اللہ تے اس واسطے اس صحبت دی قدر کرو یار اس صوفیاء کرام دی اس صحبت دی قدر کرو سبحان اللہ اس صحبت دی قدر کرو میں عرض کر رہا ہوں کہ صحبت اور نسبت ایویں کوئی نہیں ہوئی ہے سبحان اللہ دیکھو نا کہ اس صحبت دی برکت نال صوفی صاحب بیٹھے نے کلمہ 5 یا 7 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار سبحان اللہ یہ کوئی ایویں ہو جاندا ہے اللہ حضور دی زیارت کوئی ایویں ہو جاندی ہے اللہ بس انہاں تے ہوندی جنہاں تے انہاں دی نظر کرم ہو جاندی سبحان اللہ خلیفہ ہارون الرشید دا واقعہ سنو نا کہ اپنی بیگم دے نال زبیدہ بیگم دے نال جا رہا سیر کردا تے رستے چ ایک درویش بیٹھا سی اللہ بولو نا اللہ سمجھ آ رہی میری بات سبحان اللہ رستے چ ایک درویش بیٹھا اللہ اللہ تو مٹی دے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ مٹی دے گھر بنا رہے ہیں سبحان اللہ تے آپ نے فرمایا کہ جنت دے محل تیار کر رہے ہیں اللہ اللہ سادہ زمین تے بہن والا درویش کہندا ہے بیٹھا زمین پر ہے پر بات عرش کی کرتا ہے میری بات ضائع کر دیتا ہے سبحان بولو نا، بیٹھا زمین پر ہے سبحان اللہ بیٹھا زمین پر ہے پر بات عرش کی کرتا ہے کیوں کیونکہ انہوں کسی دی نظر کرم ہے اس تے کسی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت محل بیچ رہے ہاں تو خلیفہ ہارون الرشید بیگم بی بی کہنے لگی کیا بیچ دے ہو تو فرمایا ہاں بیچتا ہاں تو پوچھا کنے دی کتنی دی قیمت کی ہے فرمایا 5 دینار کتنے بولو 5 دینار سبحان اللہ انہیں 5 دینار کٹ کے بابے نو نکال کے پیش کیتے تو درویش نے بابے نے کی فرمایا 5 دینار یہ 5 سکے 5 روپے دی کوئی اوقات ہے کوئی ویلیو ہے دسو نا بولو پر درویشاں دا راضی ہونا سمجھو 5 روپے لیا کے پیش کیتے تو درویش نے فرمایا کہ تیرا جنت دے اندر محل ہو گیا سبحان اللہ درویش نے فرما دیتا تے محل ہو گیا رات جا کے ستی تے مقدر جاگ پیا سبحان اللہ دیکھ دی کہ جنت دی سیر کر اپنا خلیفہ ہارون الرشید سوتا تے مقدر جاگیا تے دیکھیا کہ جنت دی سیر کر رہے ہیں تے سیر کردے کردے دیکھیا کہ بڑا خوبصورت محل ہے او دے اوپر تختی لگی تے او دی بیوی زبیدہ بیگم دا نام لکھیا تو اندر داخل ہون لگا نا تے جڑے باہر دربان کھڑے سے انہوں نے پکڑ لیا اللہ میری بات سمجھو اللہ اے تے بیوی دا پر اپنا نہیں ہے اللہ پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا میں نے اندر جان دے انہوں نے کہا نہیں یہ تیرا نہیں ہے تو کہنے لگا میری بیوی دا ہے انہوں نے کہا تیری بیوی دا ہے پر تیرا نہیں کہتے ہیں نا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر دے اندر جانا ہے تو اس واسطے کوئی بھائی ہوئے کوئی بہن ہوئے ہر ایک نے اپنی قبر دے اندر جانا ہے اور اپنی قبر دے اندر محال اپنے اعمال بھی اپنے ہی کام آنے نے تو انہوں نے کہا محل تیرا نہیں تیری بیوی دا ہے مگر تیرا نہیں تو دنے اٹھیا نا تو بیوی نے پھر کہنے لگا چل آ سیر تے چلیے جان لگے نا تے حضرت بہلول دانا دی تلاش ہی نکل پیا آئے ہائے سبحان اللہ بات نہیں سمجھے سبحان اس پھر درویش دی تلاش دے اندر نکل پیا تو شاعر نے کیا کہا کی کیا انہیں کہ آج ہی لے مان ان کو اللہ سبحان صاحب آج ہی لے مان ان کو سبحان اللہ آج ہی لے پناہ ان کی اللہ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ صبح اٹھ کے تلاش ہی نکلیا اور جا کے تلاش کردہ کردہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن تے مٹی دے گھر بنا رہے تو پھر خلیفہ وقت پوچھنے لگا کیا بیچتے بھی ہو جنت محل فرمایا جنت محل بیچ رہے ہیں انہوں نے پھر سوال کیتا کیا بیچتے ہو انہوں نے فرمایا ہاں بیچنا فرمایا ہاں بیچدا ہاں ہائے ہائے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم نے جنت عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیچ دی اللہ اللہ انہوں نے فرمایا ہاں بیچ دے بھی ہاں جدو حضور جنت بیچ سکتے ہیں تو حضور دے غلام ایک محل بھی نہیں بیچ سکتے انہوں نے فرمایا ہاں بیچدا بھی ہاں تو پوچھا اب یہ قیمت کی ہے کی لوگے محل دی کی قیمت ہے تو انہوں نے جواب فرمایا 5000 دینار اللہ تو جواب کہنے لگے کہ کل میری بیوی زبیدہ بیگم خریدے تے 5 دینار دا اج میں خریداں تے 5000 دینار دا انہوں نے فرمایا تو راتی ویکھ کے آیا
ایسے صوفیاء کرام دی نال ساڈی نسبت ہے سبحان اللہ ایسے صوفیاء دے نال ساڈی بولو نا ایسے صوفیاء دے نال ساڈی نسبت ہے میں پچھلے دنوں ایک واقعہ دوستاں نوں سنا رہا سی میں صبح لاہور تو آیا کافی تھکا پھر دربار شریف تو ہو کے آیا محفل پاک دے اندر صرف تہاڈی محبت واسطے بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سکالر نہیں کتاب نہیں کردا ہوندا بہتا پر تہاڈی محبت واسطے میں ضرور بولدا اللہ اللہ سبحان اللہ کرم ضرور بولدا ہاں اس کی بات سنا رہے سبحان اللہ ایسے صوفیاء دے نال ایسے صوفیاء دے نال ساڈی نسبت ہے صوفی کہندے کینوں نے جیڑا اندروں تے باہروں صاف ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا اندروں تے باہروں صاف ہوے حضرت عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمت اللہ نے فرمایا کہ باہروں بوکر جھاڑو نہیں نا جھاڑو پنجابی چ بوکر جھاڑو بھی کہندے نے باہروں بوکر دیندیے نہیں اندروں ہونج تو کوڑا صوفی ہوندا جے اندروں باہروں صاف ہوے بولو نا یار بولو صوفی ہوندا جے اندروں باہروں صاف ہوے فرمایا باہروں بوکر دیندیے نہیں اندروں ہونج تو کوڑا پھر بھی پیارا راضی نہ ہوئے بن چھڑ پھر تو چوڑا جے شیخ دی رضا پھر بھی نہیں حاصل ہو سکتی تو پھر تیری نسبت اور عقیدت صحبت اندر آن دا کی فائدہ اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں ایسے صوفیاء دے نال ساڈی نسبت ہے حضرت جڑا پیچھے واقعہ دوستاں نوں سنا رہا سی ایک بزرگاں دا واقعہ آپ تشریف فرما سن تے 4 دوست سن وہ کتے نکلے انہاں نوں کسی نے دسیا کہ فلاں جگہ تے چلے جاؤ اوتھوں سونا ملدا سونے دی تلاش دے اندر وہ نکلے روانہ ہوئے تے رستے دیکھا کہ ایک بزرگ نہ درخت دے نیچے بیٹھے تو جا کے انہوں نے صحبت بیٹھے نا تے کچھ وقت بیٹھے پانی پیا تے پیسے سن چلے گئے تو انہوں نے 3 دوست اٹھ کے چلے گئے تو ایک شخص نو ایک نوجوان نو بزرگاں دی باتاں بڑی پسند آئی سبحان بزرگاں دی گلاں ہوندیاں تے سادیاں نے پر دلاں نو چھلنی کرنا خوب جاندی سبحان اللہ دل صاحب ہوندیاں تے سادیاں نے پر دلاں نو چھلنی کرنا خوب جاندی انہوں نے فرمایا وہ جڑے 3 دوست سن او سونے دی تلاش اندر نکل گئے تو وہ جڑا ایک نوجوان وہ بیٹھا رہے نوجوان فقیر نال محبت کرنے بیٹھے ہو میری صحبت وچ بیٹھیا ملدا کی ہے آؤ تانوں صوفیاء دی صحبت دی برکت دساں ایک نوجوان بیٹھا رہا انہیں کہا مینوں تے بزرگاں دی باتاں بڑی اچھیاں لگ رہی ہیں بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں تسی جاؤ پتہ نہیں سونا ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن اے بزرگاں دی جڑی صحبت ہے میرا خیال ہے میرا دل کہندا ہے کہ سونے تو بھی قیمتی ہے اللہ اللہ خیر وہ چلے گئے روانہ ہو گئے وہ بزرگاں دی صحبت اندر کافی وقت بیٹھے رہا شام ہو گئی شام نو وہ 3 دوست واپس لوٹے تے 3 دوستاں دے ہاتھ دے اندر ایک ایک سونے دی ڈلی سی سونا مل گیا جیڑا بزرگاں دے کول بیٹھا سی جیڑا بزرگاں دے کول جیڑا انہاں دے قدماں وچ بیٹھا سی وہ تھوڑا جا مطلب غمگین ہویا پریشان ہویا کہ اگر میں بھی انہاں دے نال چلا جاندا تے مینوں بھی سونا مل جاندا تھوڑا غمگین ہویا ہائے ہائے اس بارگاہ دے اندر آ کے غمگین نہ ہوو غم نہ کرو غم زدہ نہ ہوو پریشان نہ ہوو اے او بارگاہ جس بارگاہ دے بارے اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم اس بارگاہ دے اندر کوئی غم نہ کرے کوئی خوف زدہ نہ ہوئے کیوں کہ فرمایا میرے صوفیاء کرام اولیاء کرام جڑے دوست نے انہاں نوں نہ قیامت دا کوئی ڈر ہے نہ آن والا کوئی خطرہ ہے وہ تو غمگین ہوندے ہی نہیں وہ بھی غمگین نہیں ہوندے انہاں دے کول بیٹھن والے بھی غمگین وہ تھوڑا غمگین ہویا تے بزرگاں نے فرمایا غم زدہ کیوں ہو رہے ہیں کیوں پریشان ہو رہے عرض کردا میں بھی انہاں دے نال جاندا تے سونے دی تلاشی متلاشی ہو کے تلاش جاندا تے مینوں بھی کچھ نہ کچھ مل جاندا انہاں نے فرمایا اچھا وہ خیر دوسرے دوست جان لگے نا تے انہاں نے وہ بھی جان لگا تے آپ نے بزرگاں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا تو میرے کول کچھ وقت مزید بیٹھ جا آپ وہ بزرگ سے رفع حاجت واسطے نکلے نا
تو آپ نے اس شخص نو اس نوجوان نو فرمایا کہ پاکیزگی اختیار کرنے واسطے فرمایا کوئی مٹی دی ڈھیلی جڑی ہے نا مٹی دی ٹکڑی او مینوں پکڑا. تو اس شخص نے اس نوجوان نے جس مٹی دی ڈھیلی نو ہاتھ لگاندا ہے اگوں سونا ہو جاندی ہے. لا 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 نہیں بات نہیں سمجھ سبحان اللہ بولو نہیں یار سبحان اللہ بولو. اللہ وہ نوجوان نے فرمایا کہ مٹی دی ڈھیلی پکڑا وہ جس مٹی دی ڈھیلی نو ہاتھ لگاندا ہے سونا ہو جاندا ہے. سبحان اللہ وہ ہاتھ نال جڑا ہاتھ لاندا ہے سونا ہو جاندا ہے. سبحان اللہ جنوں ہاتھ لاندا ہے وہ سونا ہو جاندا ہے. سبحان اللہ وہ کہنے لگا کہ میں دیکھیا کہ انہوں نے بزرگاں نے فرمایا پکڑا کیوں نہیں لیا. عرض کردہ حضور یہ تو سارا سونا ہے. اللہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اس دنیاوی نعمت دا کی کرنا کہ جس نے نال پاکیزگی بندہ انسان پاکیزگی بھی اختیار نہیں کر سکتا وہ کادی نعمت اور دولت ہے. انہوں نے فرمایا اصل دولت اصل سونا اصل زیور وہ کسی دی صحبت ہے. اللہ اللہ کسی دے قدماں دے اندر بیٹھ جانا. سبحان اللہ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کہ نظر جنہ دی کیمیا. حضرت سلطان باہو نے فرمایا نظر جنہ دی کیمیا اللہ اللہ سونا کر دے وٹ ذاتاں پاتا رب دیاں کیا سید کیا جٹ. ساڈے میرج کریں ایسے صوفیاء دے نال ساڈی نسبت ہے. سبحان اللہ جیڑا پیتل تو سونا اللہ میرج کریں جیڑے پیتل تو میری بات طرف غور کرو جیڑے پیتل تو سونا اللہ اور لوہے تو اپنا پیتل تو سونا بنانا خوب جانتے ہیں. سبحان اللہ ایسے صوفیاء دے نال ساڈی نسبت ہے جیڑے پیتل نو سونا بنانا خوب جانتے ہیں اور ناقص تو خالص بنانا بھی خوب جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیتل تو سونا اور ناقص تو خالص بنانا بھی خوب جانتے ہیں. تو آپ نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے نہیں ارشاد فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی. سبحان اللہ بولو نا الف اللہ بولو سبھی بولو الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہو. سبحان تے اللہ نفی اسبات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاتی آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جسے بوٹی لائی. جیوے مرشد کامل باہو جس نے بوٹی لائی ہو. حضرت شیخ سراج الدین رحمت اللہ علیہ دا آخری واقعہ آخری آپ دے ایک مرید دا آخری وقت ہے. تو ساری زندگی آپ دا باورچی سی خدمت کردا آپ اسے کھانا بنادا سی تے آخری وقت آ گیا نا تو جان کنی دا عالم ہے تے بڑا تکلیف دے اندر ہے. تو آپ حضرت شیخ سراج الدین رحمت اللہ علیہ سر تے تشریف لے کے آئے. میں بڑی پیاری بات سنا رہا ذرا میری طرف توجہ رکھنا. سبحان اللہ صرف تہاڈی محبت واسطے سنا رہے ہیں. سبحان اے نسبت کم آئے گی یار اللہ فقیر دی گلاں کم آن گیاں. اللہ حضرت شیخ سراج الدین رحمت اللہ علیہ سر تے تشریف لے آئے تے آخری وقت ہے جان کنی دا عالم. تو آپ مخاطب ہو کے فرماندے نے اپنے سنگی نو باورچی نو آپ فرماندے سن دوستا ذرا دھیان نال ذرا خیال کریں اللہ اللہ بڑا اوکھا ویلا ہے. اللہ آخری ویلا جس کہتے ہیں نا آخری ویلا بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے. فرمایا دوستا خیال کری بڑا اوکھا ویلا ہے. تو جواب وچ کہنے لگا ہن میڈا ویلا نہیں ہن تیڈا ویلا ہے. کیا نا کہ فرمایا خیال کری بڑا اوکھا ویلا ہے. فرمایا ہن میڈا ویلا نہیں ہن تیڈا ویلا ہے. جڑا زبان تے کلمہ حق جاری نہیں ہو رہا سی آپ نے پیر دے ناخن تو لے کے سر تک ایک نظر ماری. لوں وچوں کی آواز آ رہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو. نفی اسبات دا بولو نا نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. ایسا نفی اور اسبات دا ذکر سانو انہوں نے پکایا. چل دے پھر دے سون دے جاگ دے زبان تے اللہ 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 دنیا دے اندر بھی کام آئے گی. سبحان اللہ دنیا دے اندر بھی کام آئے گی.
قبر دے اندر بھی کام آئے گی سبحان اللہ تے حشر دے اندر بھی انشاءاللہ سبحان اللہ ہائے حشر دے اندر بھی کم آئے کم آئے گی. سبحان تو ایسا سانو ساڈے شیخ نے نفی اسبات دا ذکر سکھایا, سبحان اللہ ایسا ذکر سکھایا سبحان لا الہ الا اللہ. اس تو بڑھ کے کیڑا ذکر ہے؟ اللہ اللہ اس تو بڑھ کے کیڑا ذکر ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میزان دے اوپر اس کلمے نو لکھ کے رکھ دیتا جائے تو دنیا دی کوئی ایسی چیز نہیں جس نو تولیا جائے اور اس کلمے دی ہم وزن ہوئے. اللہ اللہ نفی اسبات دا پانی ملیا. میں عرض کرنا یہ نسبت کم آئے گی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر, بہت بڑے اپنے وقت دے عالم دین سن. تو آخری وقت آ گیا نا تو شیطان آ گیا. شیطان نے آ کے رب ہون دی وجود باری تعالیٰ تے بحث شروع کر دیتی. تے کیا رب ہون دی دلیل دے. بہت بڑے عالم دین سن, 365 دلیلاں بے شمار دلائل پیش کیتے رب ہون دے. اللہ اللہ شیطان چونکہ بڑا اودے کول علم سی, بڑا علم سی, انہیں اپنی علم دی بنیاد تے تمام انہاں دے جتنے دلائل سن سارے رد کر دیتے. اللہ میں عرض کر رہے ہیں نسبت کم آئے گی. سبحان اللہ یہ نسبت سبحان اللہ کم آئے گی. سبحان سارے حاجی صاحب سارے دلائل رد کر دیتے. اللہ اللہ شیطان نے سارے دلائل رد کر دیتے. تے نسبت پھر کس ویلے کام آنی سی؟ سبحان اللہ یہ بیعت نسبت کس ویلے کام آنی سی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لاجواب ہو گئے. سبحان اللہ تو آپ دے شیخ و مرشد وضو فرما رہے سن تے اپنے مرید دے اس واقعے نو, اس حال نو دیکھ رہے سن. آپ نے فرمایا تو دلیلاں نو چھڈ. اللہ اللہ مولانا روم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا 100 اوراق, ورق دی جمع اوراق, 100 اوراق اور 100 دلائل کو ایک طرف کر, اپنے دل کا رخ اپنے یار کی طرف کر. بڑی کتاباں دے اندر مطالعہ کرنا نا مدریات دیکھنے آنا, کتاباں دے اندر بھی بڑے بڑے دلائل علم نہ نہیں گل بندی, گل عشق نال بندی ہے. مولانا روم ہرگز مولوی نہ شد تا غلام شاہ شمس سے تبریزے نہ شد. مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 100 اوراق اور 100 دلائل کو ایک طرف کر, پر بس اپنے دل کا جو اپنے دل کا رخ وہ رخ یار کی جانب. وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جنہاں نے ساری زندگی صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین دے بارے مطلب اتنا علم نہیں سی. حضرت شاہ شمس تبریز نال ملاقات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ او کدا علم ہے کہ درویش سامنے بیٹھا ہوئے تو درویش دی پہچان ہی نہ ہو سکے. او کدا علم ہے, او کدا علم ہے. خیر جدوں انہوں نے پہچان کروائی تے پھر بڑی سونی پہچان ہوئی. پھر جواب وچ کہنے لگے مولا روم ہرگز مولوی نہ شد تا غلام شاہ شمس سے تبریزے نہ شد. یہ بھی کہہ دیتا. تے پھر مرشد وچوں جدو یار دا جلوہ نظر آیا پھر یہ بھی مولانا روم نے کہہ دیتا کہ پیر کامل صورت ذل الہ, پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید مرشد دید کبریا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ فرمایا 100 اوراق اور 100 دلائل کو ایک طرف کر, بس اپنے دل کا جو رخ ہے وہ اپنے یار کی جانب کر لے. تو ایسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 دلائل بے شمار دلائل پیش کیتے, لیکن شیطان نے اپنی علمی بنیاد تے بحث نال سارے دلائل رد کر دیتے. تو آپ دے مرشد وضو فرما رہے سن, وضو کردیاں اب چھنٹا ماریا اور ارشاد فرمایا فخر الدین اے کیوں نہیں کہندا کہ میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو مندا. سبحان اللہ. میں رب نو بغیر دلیل تو مندا وا. جدوں جواب شیخ دا یہ جواب کم آیا نا یار, سبحان اللہ کم آیا. میں کیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان آمین. تو میں عرض کر رہا کہ اس نسبت کی بڑی برکت ہے. تسی صوفیاء دے کول بزرگان دین دی محافل دے اندر آندے ہو, ایسی محفل حدیث مبارکہ کہ جنہاں محفلاں نو اللہ دے فرشتے بھی تلاش کر دے کہ جدوں ایسی محفل فرشتے دیکھن تے فرشتے بھی اس محفل دے اندر شامل ہو جاندے نے.
کیسی ہی خوبصورت محافل نے کہ جنہاں دے اندر لوگ انسان تے شامل ہوندے نے فرشتے بھی شامل ہو جاندے نے سبحان اللہ اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کردے نے کچھ لوگ تیرا ذکر پہ کردے سن اللہ تینوں یاد پہ کردے سن تیری فکر پہ کردے سن تو اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ کی چاہتے سن تو فرشتے عرض کردے نے وہ جنت دی طلب کردے سن اور دوزخ تو پناہ منگدے سن تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس محفل ذکر دی برکت نال میں جڑے جنت دی طلب کردے سن انہاں نوں جنت عطا کر چھڈی سبحان اللہ اور جڑے دوزخ تو پناہ منگدے سن دوزخ تو بھی پناہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ اے صوفیاء دی یا ذکر دی محافل دی برکت ہے دیکھو بڑے پڑھے لکھے ساتھی نے جو نقاش اکرم ایڈوکیٹ بیٹھے نے مرزا رضوان صاحب شیخ گوہر ایوب صاحب اپنا ادران صاحب بینک مینیجر نے تو بڑے محبت والے ساتھی نے تسی یقین جانو درویشاں دے کول محبت لے کے جاؤ محبت لے کے جاؤ او خالی کسی نو بھیج دے ہی نہیں سبحان اللہ جیڑا انہاں وال رخ کر لیندا نا میں رخ دی بات کر رہا ہاں سبحان اللہ جیڑا انہاں نال رخ کر لیندا ہے اس رخ دی بھی خبر رکھ دے نے اللہ 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 بس 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 شیخ دی رضا چ رضا رکھو ایک بزرگاں دا واقعہ جا رہے سن تے نال انہاں دا ایک سنگی مرید بھی نال سی تو رستے دے اندر ایک درخت دیکھیا تو او درخت نو دیکھ کے فرمان لگے کہ اے شیشم دا ٹالی دا درخت کافی بڑا ہو گیا تو جواب وچ کہن لگا حضور شیشم دا ٹالی دا درخت نہیں بلکہ ایک ککر دا درخت ہے وہ خاموش ہو گئے تے اگے چلے گئے خیر کافی وقت گزریا تقریباً 7 سال بعد پھر گزرے تے پھر فرمایا اے شیشم دا درخت ٹالی دا درخت کافی بڑا ہو گیا تو جواب وچ کہن لگا جی حضور یہ ٹالی دا درخت کافی بڑا ہو گیا سبحان اللہ بات سمجھ آئی وہ مسکرائے انہوں نے فرمایا اینو اس شیشم نو کیکر تو شیشم ہوندے 7 سال دا عرصہ گزر گیا اللہ 7 سال دا وقت گزر گیا یعنی اپنے شیخ دی رضا دے اندر رضا رکھ دے ہویا 7 سال دا عرصہ گزر گیا دیکھو کہ صوفیاء دی جانب اسی اگر اپنا رخ کریے تو سانو ملدا کی ہے حضرت بنی اسرائیل دور دے اندر ایک شخص نے 99 لوگاں نو 99 لوگاں نو قتل کیتا تے خیر توبہ دی نیت نال چل پیا اس وقت کسی عابد نو ملیا تو انہیں کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک تیری توبہ دا کوئی دروازہ ہی بند ہو چکے لیکن توبہ کوئی تو قبول کرنی ہے توبہ قبول کرنے والا تو وہ ہے نا اللہ توبہ قبول کرنے والا تو وہ ہے سبحان جہاں ہر وقت توبہ دا دروازہ کھلا رہندا ہے حضرت رابعہ بصری کو کسی نے سوال کیتا کیا کہ مطلب توبہ دا دروازہ کس وقت کھلدا ہے تو انہوں نے جواب وچ فرمایا کہ کدی توبہ دا دروازہ بند بھی ہویا ہے اللہ اللہ توبہ دی نیت نال چلیا تو اس عابد نو ملیا اس شخص نو ملیا انہیں کہا تیری توبہ تو ممکن ہی نہیں قبول ہی نہیں ہو سکتی اس شخص نے انہوں بھی قتل کر دیتا بنی اسرائیل دور دا واقعہ 100 بندہ قتل کیتا قتل کردیاں کسی کو پوچھیا کہ میری توبہ ممکن ہے انہیں کہا کہ فلاں جگہ تے کسی اللہ دے ولی دا آستانہ ہے ڈیرہ ہے انہوں کو چلا جا خیر انہیں روانہ ہویا حالے چند قدم چلیا ہے تو موت آ گئی دوزخ دے فرشتے بھی آ گئے اور جنت دے بھی فرشتے آ گئے فرشتے نے آ کے دوزخ دے کہنے ساڈا ہے نے 100 نو قتل کیتا ہے جنتی کہن ساڈا ہے کہ نیک عمل چل پیا سبحان اللہ کہ توبہ دی نیت نال چل پیا اللہ اللہ جنتی کہنے ساڈا ہے دوزخی کہن ساڈا ہے جدو آپس وچ جھگڑا شروع کیتا اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے معاملہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کیوں جھگڑ دے ہو عرض کر دے دوزخ دے فرشتے کہن لگے یہ دوزخی ہے کیونکہ انہیں 100 بندہ قتل کیتا 100 بندہ قتل کیتا ہے تے دوسرے فرشتے جنت دے کہن لگے یہ توبہ دی نیت واسطے چل پیا سی نیت کر کے تو 100 اے جنتی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرشتے جاؤ اس زمین دی پیمائش کرو او دی میجرمنٹ کرو اگر تے اس ولی دے میرے دوست دے آستانے دے قریب ہے تے فرمایا اے جنتی ہے سبحان اللہ اگر اس تو دور ہے تے فرمایا دوزخی ہے تسی دیکھو اگر قریب بھی ہے تو وہ فیصلہ جڑا 100 بندے نو قتل کیتا فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اللہ اگر اس کے قریب بھی ہے تو جنتی کس طرح ہو گیا چونکہ وہ اپنے ولیاں دا اپنے دوستاں دا خیال رکھدا ہے نا سبحان اللہ انہاں دے یاراں دی بات آ گئی تو فرمایا اس جگہ دی پیمائش کرو جا کے پیمائش کیتی حالے پیمائش کرن واسطے نکلے ہی سن فرشتے دی کتنی پرواز ہے پیمائش کرن واسطے نکلے ہی اللہ کریم نے زمین نو فرمایا زمین سکڑ جا سبحان اللہ کیونکہ میرے یاراں دی بات آ گئی ہے زمین سکڑ جا جدو آ کے زمین دی پیمائش کی تھی تو زمین سکڑ کے اس ولی دے آستانے دے قریب ہو چکی تھی سبحان اللہ تو چونکہ ولیاں دے نال بندہ نسبت رکھے تے پھر اللہ تعالیٰ باویں 100 دا قاتل ہی ہوئے توبہ دی نیت نال چل پوے تے اللہ تعالیٰ بخش دیندا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بخش دینا دیکھو حضرت سلیمان پیغمبر آپ نے اللہ کریم نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ فرشتے یعنی کہ جن اور دیو آپ دے جڑا تخت سی انہوں ہواواں دے اندر لے کے ہوا دے اندر پرواز سبحان اللہ فضا دے اندر اڑاندے سی
تو کسی نے آپ کو سوال کیتا کہ اس تو بڑھ کے بھی کسی دا کوئی مقام اور مرتبہ ہوئے گا کہ تسی تہاڑا تخت فرشتے اپنا جنات ہوا دے اندر فضا دے اندر لے کے اڑدے نے؟ تو فرمایا ہاں اس تو بھی کچھ افضل ہے. اے فرمایا ملک سلیمان، فرمایا اس تو بھی کچھ افضل ہے. فرمایا او مومن دی ذکر دی تسبیح ہے. سبحان اللہ. جدو مومن اپنے رب نو یاد کرتا ہے اپنی زبان تو کہتا اللہ، یا کہتا سبحان اللہ، یا کہتا الحمدللہ. فرمایا مومن دی ایک تسبیح ملک سلیمان تو بھی افضل ہے. سبحان اللہ. پوچھا وہ کس طرح؟ فرمایا ملک سلیمان تے فنا ہو جائے گا، اے فرمایا بادشاہت تے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ دا یاد کرنا، مومن دا اپنے رب نو یاد کرنا پھر بھی قیامت تک باقی رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بھی باقی رہے گا. دیکھو قرآن کریم اندر یہ واقعہ کہ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان پیغمبر دا آپ دا صحابی سی، تو آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس دا، میں شارٹ کر رہا ہوں، ملکہ بلقیس دا تخت چاہیے. تو جنات کہنے لگے اتنا ٹائم لگے گا، دیو نے کہا اتنے گھنٹے لگن گے، کسی نے کہا اتنے دن لگن گے. تو آپ دی امت دا ایک ولی بیٹھا سی، سبحان اللہ. امت دا ولی اللہ اللہ. آپ دا ایک امتی بیٹھا سی، سبحان اللہ. حضرت آصف بن برقیہ، قرآن نے نقل کیتا، حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کیتا کہ تسی اپنی پلک جھپکو تخت سامنے ہو. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. اللہ ہو 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 اللہ ہو. فرمایا تسی پلک جھپکو، سبحان اللہ. پلک جھپکو، اللہ اللہ. پلک جھپکو. اللہ اللہ. اے پلک جھپکن دی بات نو سمجھو یار. سبحان بولو اللہ. نا پلک جھپکو. سبحان بولو اللہ. سبحان اللہ. پلک جھپکو تے تخت سامنے ہوئے گا. سبحان اللہ. پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا. اللہ اللہ اللہ. پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا. فرمایا تسی پلک جھپکو تخت سامنے ہوئے گا. حضرت سلیمان پیغمبر نے پلک جھپکی تے فرمایا اے لے، اکھ بند کی تھی نا، جدو کھولی تو انہوں نے او صحابی عرض کرتا اے لو. سبحان اللہ. ویکھیا تو تخت سامنے سی. اللہ اللہ. اس وقت تے خدمت میں ان کی سبحان ابو اللہ. بکر و عمر عثمان و علی، سبحان اس اللہ. وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا سبحان ہوگا. اللہ. اے حضرت سلیمان پیغمبر دی امتی دی شان ہے وے، اللہ اللہ. ولی دی شان ہے وے، اللہ اللہ. حضور دی امت دے ولیاں دی کی شان. سبحان اللہ. سبحان حضور دی امت دے ولیاں دی کی شان. اللہ. میں عرض کر رہا کہ اس صوفیاء دی صحبت نو، نسبت نو سمجھو. سبحان صوفی او ہے جیڑا اندروں باہروں صاف ہو جائے. سبحان اللہ. یا میں تے اس طرح عرض کراں گا صوفی وصف تو نکلا ہے خوبی. صوفی کہندے ہی انہوں نے کہ جن دے اندر وصف اوصاف ہی اوصاف، سبحان اللہ. بہت ہی اوصاف سبحان حمیدہ مالک ہوئے، خوبیاں ہی خوبیاں ہون. صوفی انہوں کہندے نے، سبحان صوفی انہوں کہندے نے جنوں کوئی چنگا کہے تو راضی رہندا ہے، جنوں کوئی مندا کہے پھر بھی راضی رہندا ہے. اللہ 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 اللہ. صوفیاء کرام اچھیاں دے نال تے اچھے ہوندے بھی نے سبحان تے بریاں دے نال بھی اچھے ہوندے نے. سبحان اللہ. صوفیاء دوستو اس محفل پاک دا یہی پیغام ہے کہ لوگ اپنے اخلاق نو بہتر کرو. سبحان اللہ. صوفیاء کرام دے اخلاق جیسا اپنا اخلاق اپناؤ. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق تو بڑھ کے دنیا دی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس واسطے اپنے اخلاق نو بہتر بناؤ، سبحان اللہ. اپنے اخلاق نو بہتر بناؤ. سبحان میں عرض کر رہا ہوں اپنے اخلاق نو بہتر بناؤ. اللہ اللہ. حضور جیسا اخلاق اپناؤ، سبحان اللہ. حضور جیسی سیرت اپناؤ، سبحان حضور جیسے حضور دی تعلیمات نو اپناؤ. اللہ جس طرح صحابہ حضور دے نال محبت کردے سن تسی بھی حضور نال محبت کرو. سبحان. سب تو دیکھو اہل بیت میرے شیخ و مرشد بھی فرماندے نے، اور دین دا لب لباب ہی یہ ہے کہ اہل بیت دی محبت ایمان دی جان ہے. سبحان اللہ. اہل بیت دی محبت ایمان دی جان ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا میں نے تبلیغ رسالت، جو بھی اپنی رسالت دے اندر نبوت تو بعد تبلیغ کی تھی، فرمایا میں اپنی امت دے کولوں اس تے بدلے کچھ منگدا نہیں، صرف فرمایا یہی منگدا وا، یہی کہنا وا کہ میری آل دے نال محبت کرنا. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. میں اپنی تبلیغ دے بدلے تواڈے کول کچھ منگدا نہیں، بس یہی منگدا وا، یہی چاہندا وا کہ میری آل دے نال محبت کرنا. سبحان اللہ. تو اسی حضور دی آل تے یا کسی حضور دے نال محبت کرن والیاں تے صحابہ تے فتوی لائیے تے پھر ساڈا ایمان کتے کامل ہو سکتا ہے. دوستو انہاں دا جنہاں نے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں سنت اور شریعت دے مطابق گزاریاں، انہاں دی شان اور مقام دا کی عالم ہوئے گا. حضرت سلیمان، حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک صحابی آپ بیمار سن تو پوچھنا ہے تو عرض کی تو پوچھیا سوال کیتا کہ تہاڈا کی حال ہے تو جواب وچ کہن لگے اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی اے سلمان دنیا داری چ نہ پینا دنیا داری دے اندر نہ پینا لیکن میں دنیا داری دے اندر پڑ گیا فرمایا کس طرح فرمایا جتھے میرے گھر دے اندر ایک پانی پین والا برتن پیالہ موجود ہونا چاہیے کافی سی فرمایا اج میرے گھر دے اندر 2 پانی والے برتن پیالے موجود نے تو انہوں نے انہوں بھی فضول خرچی سمجھیا اج سانو اللہ کریم نے دنیا دی ہر آسائش عطا فرمائی ہے پچھلے بزرگان دین دی یا لوگاں دی دیکھو نا تاریخ دیکھو انہوں نے کچھ اس طرح دا کھانوں نہیں ملتا سی اس طرح دا پہنوں نہیں ملتا سی اس طرح دا آرام میسر نہیں سی اگر اللہ نے عطا کیتا تو دا شکر بھی کرو سبحان